موت کے وقت کی شدت اور سختی ناقابل بیان ہے۔ اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جو اس حالت سے گزرتا ہے۔ قرآن کریم میں غافل انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا گیا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور موت کی سختی حقیقتاً قریب آ پہنچی ہے، یہ وہ سختی ہے جس سے تو گریزاں ہے۔ دوسروں کا تو کیا کہنا، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی یہ شدت طاری ہوئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ وفات کے قریب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھے ہوئے ایک برتن میں سے پانی لے کر اپنے چہرے انور پر چھڑکتے تھے تاکہ تکلیف کی شدت میں کچھ کمی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واقعی موت کی سختیاں برحق ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وفات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدتی تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اب میں کسی مرنے والی کی تکلیف کو ناپسند نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت کی شدت کا معاملہ عام ہے، یہ حالت مومن پر بھی طاری ہوتی ہے اور کافر پر بھی طاری ہوتی ہے، البتہ اس کے اثرات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ شدت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے، جبکہ کافر اور فاجر کے لیے عذاب کی شروعات ہوتی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے اسے دنیاوی تکالیف میں مبتلا فرماتا ہے، اور اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے تو موت کے وقت کی شدت سے اس کی تلافی کی جاتی ہے، جبکہ فاجر اگر کوئی نیکی والا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس عمل کی وجہ سے کبھی موت سے آسانی بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کسی کافر کی آسان موت دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا، اور مومن کی شدت کو دیکھ کر ہرگز یہ نہ خیال کریں کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ شدت ہوگی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کا خیال کرتے ہوئے ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اسے موت کے وقت آسانی نصیب ہو۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی موت کی آسانی کی دعا مروی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقل مند، مدبر اور ذکی صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ پر نزع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے ایسا سمجھدار آدمی ملتا جو موت کے وقت کی حالت مجھے بتا دیتا، اور آپ کہتے کہ تعجب ہے کہ آدمی ہوش میں رہنے کے باوجود موت کے وقت اپنی اوپر گزرنے والی حالت نہیں بتا پاتا۔ ابا جان، اب آپ اسی حالت میں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آپ ہی ہمیں بتائیے کہ آپ موت کے حالات کس طرح محسوس فرما رہے ہیں۔ صاحبزادی کی بات سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ موت کی حالت کو بیان کرنا الفاظ کی گرفت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ اشارات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں گویا کہ میری گردن پر رضوی نامی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا میری پیٹ میں کانٹے کی شاخ ہے جسے کھینچا جا رہا ہے، اور مجھے سانس لینے میں اتنی تنگی اور تکلیف ہے گویا کہ میری جان سوئی کے سوراخ میں سے ہو کر نکل رہی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے، اور موت کی تکلیف آروں سے چیری جانے، کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیگچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور اذیتناک ہے۔ اور اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا کے زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت ہی سے باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائے۔